علی احسن الجزا۔ مکرمی سامعین، معزز ناظرین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نعت پاک یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ اگر قلم پھسل جائے تو آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ اشعار وہ پیش کیے جائے جس کے اندر ایمان کی حلاوت بھی ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، اور کہنے والے ایسے لوگ ہو جنہوں نے آہ سحرگاہی کی، جن کو عادت پڑی ہوئی ہو۔ میں عام طور پر آپ کے سامنے سیالکوٹ کے قلندر علامہ اقبال کے اشعار سناتا ہوں نعت پاک کے، جنہوں نے خود یہ کہا ہے کہ 20 سال میں لندن میں رہا لیکن میری کبھی تہجد فوت نہ ہوئی۔ وہ کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی۔ مکرمی سامعین، انہی کے ایک شعر کو آسرا بناتے ہوئے میں آج کی اس مہمان مکرم کو دعوت سخن پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں اور طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ آئیے مکرمی سامعین، ایک بہت ہی نایاب قسم کے شاعر، اور اگرچہ بصارت سے محروم ہے لیکن بصیرتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ہزاروں لاکھوں ایسے انسان ہیں جو اپنی زندگی کا قبلہ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے درست کرتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانی عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے بھاری بھرکم کلمات سے دعوت دی جاتی ہے کہ جن کا تحمل میرے لیے تو ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور میں اس معیار پر پورا اتر جاؤں مجھے ایسا لگتا نہیں، لیکن بہرحال ان کی یہ حسن زن ہے، اور یہ حسن زن دعا سے کم نہیں ہوتا۔ میں اپنے لیے ان کو مقبول ترین دعا کلمات سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کے کلمات کے مطابق بنا دے۔ لائق تعریف تو اللہ کی ذات ہے، اور پھر ہمارے بڑے یہاں تشریف فرما ہیں حضرت قاری احمد علی صاحب رضی اللہ، اور حضرات ہمارے کرم فرما ہمارے محسن مربی، کہ اگر میں میرا یہ شغف اور یہ سلسلہ نعت پاک کہنے کا پڑھنے کا مجھے بچپن سے ذوق ہے، لیکن اسے چار چاند واقعتاً کبھی لگے تب میں فیضان قرآن سے وابستہ ہوا۔ تو اس طرح سے اگر میں یوں کہہ دوں کہ میں نے یہاں سے جو ہے پرواز سیکھی ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بیجا بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ فیضان القرآن جو قرآن کا فیضان ہے، یہ ہم سب کے لیے قابل مبارکباد ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے مزید شہرت، مقبولیت، اور اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مال فرمائے، اور اس کے روح رواں، اس کے مدیر اعلیٰ، اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مدد اللہ کو، حبیب احمد صاحب مدد اللہ کو ہر نہر سے اللہ تعالیٰ روز افزو ترقیات سے مال کرے، دارین کی اصلاح فلاح عطا فرمائے۔ تو بھائیوں میں ایک مناجات باری تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں۔ اب پڑھا تو مجھ سے جاتا نہیں، طبیعت زیادہ اچھی رہتی نہیں، اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت بن جائے۔ اس بچے سے میں نے اسی لیے آپ کے وقت کا ضیاع کرایا کہ بھائی میں کچھ تھوڑا اس پر محنت کروں، کچھ آگے بڑھ سکے۔ تو یہ ہم مناجات پڑھتے ہیں، اور جتنا پڑھا جائے گا میں پڑھ دوں گا، اور زیادہ ہو جائے تو تب مجھے روک دیں،
اور کم رہ جائے تو تب معاف کر دے. اور میں مناجات باری تعالیٰ پڑھ رہا ہوں. ہم سب محتاج ہیں لیکن آپ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں. کہ بخش دے میرے مولا مجھے میں بڑا ہی گنہگار ہوں. تیرا اقراری مجرم ہوں میں اور مجبور و لاچار ہوں. بخش دے میرے مولا مجھے میں بڑا ہی گنہگار ہوں. میں سراپا خطا ہی خطا تو ہے بے حد عطا ہی عطا مولا تو ہے بے حد عطا ہی عطا. تو غفار و ستار ہے تو غفار و ستار ہے. میں گناہوں کا انبار ہوں. بخش دے میرے مولا مجھے میں بڑا ہی گنہگار ہوں. یہ بھی سچ ہے سچ ہے سچ ہے یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں. میرے سینے میں توحید ہے میرے سینے میں توحید ہے. میں نبی کا فداکار ہوں. بخش دے میرے مولا مجھے میں بڑا ہی گنہگار ہوں. میں بصارت سے محروم ہوں بصیرت کے جلوے عطا مولایا. خفی اللطف ادرکنی بلطف کم خفی کر بصیرت کے جلوے عطا. تو ہی تو روح میں ہو بسا تو ہی تو روح میں ہو بسا. میں تیرا ہی طلبگار ہوں. بخش دے میرے مولا مجھے میں بڑا ہی گنہگار ہوں. آہا کتنا آہا کتنا نکما ہوں میں کھا رہا ہوں
بد کے سبب اپنے اعمال بد کے سبب مشکلوں میں گرفتار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں۔ مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا تجھ کو محسن کا ہے سب پتہ، کیجئے مجھ پہ نظر شفا، کیجئے مجھ پہ نظر شفا، میں حقیقت میں بیمار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں۔ حاضرین، بیماری یقیناً بڑی دکھ دہ اور بڑی حساس ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بیماری نہ ہو تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور خدا کو کہاں یاد کرے گا پھر، لیکن یہ دنیاوی بیماری جیسی ہم سب کو بیماری جسے ہم بیماری سمجھتے ہیں، یہ بیماری تو ہماری آنکھیں بند ہوگی، ہم مٹی میں مل جائیں گے، بیماری مٹی میں مل جائے گی، ختم، لیکن روح اگر بیمار ہے، میرے بھائیوں مرنے کے بعد بھی اس کا دکھ جھیلنا پڑے گا، اس لیے اس بیماری کی رفع کرنے کی ضرورت ہے، اور میں جو شعر کہہ رہا ہوں وہی بیماری مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی جسمانی صحت و شفا عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرے شیخ مرشد حضرت مرشد الامت حضرت مولانا علامہ قمر الزمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشعار میں تاثیر دی ہے تو اسی کی بڑی نعمت ہے، اس کا احسان یہ ہے کہ اشعار کو ضرور کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے صحیح میرا ساتھ دے دو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا گر چمکانا ہے، گریمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگری نگری گانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تجھ کو آگے بڑھنا ہے، نفس عدو سے لڑنا ہے، منزل مل جائے گی تجھے پر ہر دم یہی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إلا الله لا إله إلا الله بولو لا إله إلا الله لا إله مجلس کے رجحان میں احمد علی کی شان میں ہے دین میں اور ایمان میں ہے اور فیضان القرآن میں ہے لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ہمارے درمیان ہمارے مہمان خصوصی جن کو میں بہت سننا ہے اس لیے میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا میں ایک نعت پاک آپ کو سنا دیتا ہوں نعت پاک میری نئی ہے اگرچہ آج کل اس زمانے میں نئی کہنا تو بہت مشکل ہے اس لیے ایک بار پڑھنے میں ہی ساری دنیا اسے پرانا کر دیتی ہے لیکن بہرحال میرے جذبات تو نئے ہیں تو اس لیے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی نیا پن ہی محسوس ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کو جو میں نے کچھ اس میں پیش کیا ہے اس نعمت سے مالا مال فرما دیں کہ اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل جہاں تشریف فرما ہے شہ لولاک لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل میں اپنے چشم میں دل کے واسطے سرما بناؤں گا میں اپنے زخم میں دل کے واسطے مرہم بناؤں گا شفا کے واسطے میں مرہم و سرما بناؤں گا اٹھا کر لاؤں گا ہاں اٹھا کر لاؤں گا ان کی گلی سے خاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل جہاں عقل و خرد کی وسعتیں دم توڑ دیتی ہیں جہاں عقل و خرد کی وسعتیں دم توڑ دیتی ہیں جہاں عقل و خرد کی وسعتیں دم توڑ دیتی ہیں حد پرواز سے آگے میرے ادراک لے کر چل حد پرواز سے آگے میرے ادراک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل رہے پورو تو رہے پرخوف ہو تو مجھے خطرہ نہ کوئی ڈر میں دیوانہ ہوں ان کا ہاں میں دیوانہ ہوں ان کا تو مجھے بے باک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل
سہے قسمت اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں، سہے قسمت اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں، سہے قسمت اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں، کفن کے واسطے احرام کی پوشاک لے کر چل، کفن کے واسطے احرام کی پوشاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، جہاں تشریف فرما ہے شہ لولاک لے کر چل۔ نہ پیرس اور نہ واشنگٹن، جوہانسبرگ نہ لندن، جوہانسبرگ نہ لندن، نہ پیرس اور نہ واشنگٹن، مدینے والے ہم سب ہیں، مدینے پاک لے کر چل، مدینے والے ہم سب ہیں، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، جہاں تشریف فرما ہے شہ لولاک لے کر چل۔ رفع ہو جائیں گے سب گنبد خضرا کے سائے میں، رفع ہو جائیں گے سب گنبد خضرا کے سائے میں، رفع ہو جائیں گے سب گنبد خضرا کے سائے میں، تو ان کے در پہ اے محسن گرے باچاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، جہاں تشریف فرما ہے شہ لولاک لے کر چل۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کی مکروہ اور نامناسب چیزوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اب آج کے اس محفل کے مہمان مکرم جناب میر صاحب کی طرف سے قاری صاحب کے لیے 10,000 روپے کا تحفہ بطور انعام، بطور